ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نظم بنجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی کی پڑھتے ہیں، جس کا آپ نے پچھلے بار بھی ایک بند پڑھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ انہوں نے جو یہ نظم لکھی ہے، یہ ایک منفرد نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے۔ اس نظم تھوڑی سی بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس نظم میں انہوں نے زیادہ تر پنجابی اور ہند کو الفاظ استعمال کیے۔ تو آج ہم بند نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے بند پڑھوں گا۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ نظم جو ہے یہ گرم بند پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 ہی پڑھیں گے۔ آج میں بند نمبر 2 پڑھوں گا، تو آپ دیکھو گے تو بعد میں اس کی ہم تشریح کر لیں گے۔ تو اپنی کتاب صفحہ نمبر 155 نکال کر اس پر دیکھیں گے نذیر اکبر آبادی کی نظم۔ گر تو لکھی ہے بنجارہ اور کھے پی تیری باری ہے، اے غافل تو اس سے چڑھتا ہے ایک اور بڑا بیو باری ہے، کیا شکر مصری کند گری کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا داکھ من کے سونٹ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ۔ تو اس بند کی تشریح یوں ہے۔ شاعر اس بند کے اندر اس دنیا کو بے ثباتی ناپائیداری قرار دیتے ہیں کہ اے انسان، تو طمع کی لالچ میں ہے، تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ شاعر فرماتے کہ اے انسان غافل، اگر تو لاکھوں کا مالک ہے، تیری مال دولت یعنی تیرا سامان بوجھ بہت زیادہ ہے، ایک غفلت میں پڑے انسان، تو خود کو سب سے بڑا نہ سمجھ، یہاں تو تجھے سب سے بڑے تجھ سے بھی سب سے بڑے بیوپاری موجود ہیں، آئے ہیں۔ یہ تمہاری تمام چیزیں جو آپ اکٹھے کر رہے ہیں، یہاں شکر یعنی یہاں شکر کا ذکر کرتا ہے، مصری کا، گری کا، کیا کھٹی چیزیں اور کیا نمکین چیزیں، یعنی سوکھی مرچ سونٹ کیسر لونگ سپاری، یعنی ان مثالوں کا بھی آپ ان کے پیچھے پڑے اور چیزوں پہ تمہاری یہ تمام چیزیں یہی پڑی رہ جائیں گی، اور تجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے جس کا آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ تمہارا یہ ٹھاٹھ باٹھ ایک نہ ایک روز ختم ہو جاوے گا، یعنی ترک دنیا کا درس دیتا ہے کہ آپ اس کی طرف بھی، آخرت کی طرف بھی متوجہ رہیں گے۔ اب میں بند نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو اس کی تشریح بھی میں آپ کو بیان فرماؤں گا۔ تو بدیا لا دے بھیل برے جو پورب پچھم جاوے گا، یا سودا بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مار گراوے گا، دھن دولت نہ پوتی کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارہ۔ شاعر ولی محمد، جن کا تخلص نذیر تھا، اس بند میں بھی لکھتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنا ساز و سامان بیلوں پر لاد کر مشرق مغرب میں گھومتا ہے، یعنی پورب پچھم میں، کس غرض سے؟ تجارت کے صرف غرض کے لیے گھومتا ہے، اور اسی غفلت میں پڑے انسان تو صرف نفع اور نقصان کا سوچتا رہتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے سنت تضاد سے کام لیا، یعنی سنت تضاد شاعری اصطلاح میں اس شعر کو کہتے ہیں جس میں ایک الفاظ کا متضاد دوسرے میں ہو، یعنی یہاں نفع اور نقصان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ضد پڑھیں تو صرف نفع اور نقصان ہی کے پیچھے پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موت کا لٹیرا، یہ موت کا قزاق انسان کے پیچھے راستے میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور وہ اپنا تیر یعنی اپنے بالے سے ایک نہ ایک دن ضرور وہ آپ کو گرا ڈالے گا، لیکن اس وقت کیا؟ تیری یہ دھن دولت تیرے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی تیرے رشتہ دار، یہ کنبا جو آپ کا ہے، یہ سب کا سب آپ کے کام نہیں۔ آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا، یہی کچھ آپ کی دولت
پڑی رہ جائے گی اور تجھے دنیا سے جانا پڑے گا، اور آپ کا یہ ٹھاٹھ باٹھ یعنی آن بان سب کا سب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ شاعر جو ہے، شاعر نے اس نظم میں دنیا کی اکثر ان بندوں میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، تاکہ انسان دنیا ہی کی طرف نہ سوچے اور کوئی اور بھی آخر منزل اس کی ہے، اس منزل کے مقام کی طرف بھی انسان کو سوچتا رہے۔ انسان یعنی آخرت کی منزل ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا کو خیر آباد ہی کہنا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر بہت سارے چیزوں کی مثالیں دے کر، یعنی اس بند میں آپ نے بہت ساری مثالوں سے پڑھا، مطلب آپ نے یہاں پر مرے، سونٹ، کیسری، لونگ، سپاری، سوگی، باقی چیزوں کا، دوسرے بند میں آپ نے تجارت کا، اسی طرح آپ کو کنبے کا حوالہ دے کر وہ کہتا ہے، آپ کے اہل و عیال کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں، آپ کے آنے کی کام نہیں دے، لیکن آپ کو یہ ترک دنیا کا درس دے کر اس بند سے شاعر آپ کو دیتا ہے، تاکہ آپ اگلی دنیا کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔